شہزادہ کل خبا راکب جوش مصطفیٰ نور چشم زہرا نور چشم تاجدار حل عطا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ کے یوم شہادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل ہیں، دنائے سبل ہیں، ختم رسول ہیں، مولائے کل اور جس کو جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں عطا فرما دے۔ یہ آپ کی سخاوت ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی عنایت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ، میرے محبوب جو عطا فرمائے لے لو۔ تو آج ان عظیم المرتبت ہستیوں کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ امام حسن پاک کون ہیں؟ مولا علی کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ فاطمہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت و شان قرآن حکیم کی آیات بینات واضح بیان فرماتی ہیں۔ اور عشق والوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ مرج البحرین سے مراد دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا، دو پانیوں کا جمع ہونا۔ وہ دونوں کون ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین اور تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا۔ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو پھر ان کی برکت سے اللہ لؤلؤ اور مرجان عطا فرماتا۔ وہ لؤلؤ امام حسن ہیں اور مرجان حسین۔ وہ اور پھر ان کی عظمت، یہ مولا علی اس جہان میں تشریف لائیں، چاہے کعبے میں ہوں، کعبے کی در و دیوار کو نہیں دیکھتے، کعبے کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ شاید ان کی بینائی نہیں، لیکن مولا علی کہتے ہیں ابھی وہ ہستی آئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کے در و دیوار کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے علی نے دیکھا تو سرکار کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر امامی حسن علیہ السلام، آج جو بھی اپنے آپ کو سید کہتا ہے نا، جو بھی حرم مولا علی کی اور بھی اولادیں ہیں، آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن سید کوئی نہیں کہلاتا۔
کیونکہ یہ عطائے مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عطائے سرکار نے امام حسن کو بھی سید کہا اور امام حسین کو بھی سید۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جن کی تربیت، جن کو گھٹی سرکار کے لعاب دہن سے ملے، ابھی وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ کل امید ہے کہ جو بھی معروضات ہوئے وہ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد مسجد رضائے مصطفیٰ وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ کیا یہ تو اپنا ہدیہ عقیدت ہے پیش کرنا، ورنہ کہاں وہ عظیم ہستیاں اور کہاں ہماری زبان، کہاں وہ علم و فضل کے سمندر اور کہاں ہمارا بیان، تو اپنی سعادت ہے، یہ اپنی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن ہیں، پڑھ ابھی دیکھیں کہ جن کے جھولا جھلانے والے جبریل اور جن کے عرش سے لباس لانے والے جبریل، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، جن کے جھولا جھلانے والے اللہ جبریل، جن کے کپڑے لانے والے اللہ، اور جن کے ہاں سائل کی طرح ہاتھ پھیلانے والے، وہی خان وعدہ ہے نا۔ وہ جب آئے کریمہ نازل ہوا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ یتیم بن کے سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ قیدی بن کے سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ عید کے جوڑے لانے والا کون؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ادھر سرکار کی شفقتیں، کبھی سرکار جنہیں کندھے پہ اٹھائیں، یہ ارشاد فرمائے کہ میرا بیٹا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سید کے معنی سردار کے، سید کے معنی، اور یہاں آپ نے امام حسن کے لیے کیا فرمایا؟ یہ لقب کس نے عطا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی آگے اولاد سے بھی جتنی اولاد ہوگی وہ سید کہلائے، ان کے اولاد سے کل کیا، تو پھر ایک حدیث پاک۔ دوسری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے آگے بھی بیان کیا، اب یہاں وہ بیان کرنے کا مزہ آئے گا چونکہ محل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب بیٹوں سے چلتا، لوگوں کا نسب نسل ایسے ہی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی معجزہ ہے، یہ میرے سرکار کا، کوئی بھی سید ہو سمجھو میرے سرکار کا معجزہ۔ عقیدت کا اگر اظہار کرنا نا، کیسے کوئی ہمیں تو کچھ پوچھتا نہ تھا، کہتے تیرا نہیں تیرے، لوگوں کی نسب یہ انبیاء سے، سب نبیوں کا نسب بھی ایسے ہی چلا، سب ولیوں کا نسب بھی، سب انسانوں کا نسب بھی،
क़यामत से लेकर आज तक और क़यामत तक सबका नसब बेटों से चले। सरकार ने इरशाद फरमाया लोगों का नसब वो नसब और है। अब इस नसब की शान देखनी है तो इस तरह देखो, यहाँ कानून ही बदल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ कानून कुदरत ही कुछ और हो जाएगा, इसलिए कि अब जुबान मुस्तफा से बात निकले। अल्लाहु अकबर। ये वो जुबान है कि जिसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे महबूब जो जुबान से कहते हैं, कहते वो हैं कलाम मेरा होगा। बेशक कहते वो है कलाम। और फिर जब उसका है, इसीलिए आला हजरत क्योंकि आज उनका भी वो आ गया, तो इसलिए ये उन्हीं का शेर क्यों ना कह दें। आज बड़े सलाम में हम पढ़ते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, मुस्तफा की जुबान से निकला कानून बदल गया। कानून बदल गया। अब क्या हुआ? फरमाया लोगों का नसब बेटों से, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से। अब ये पता चला कि ये हसनैन करीमैन ही नहीं मेरे सरकार के मौजूदा, इनकी औलाद नहीं मेरी सरकार का जिंदा मौजूदा। अब वो जो कहा इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना सारी कसरत बातें ये है, सारी कसरत बातें ये है। हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। उलमा ने खैर कसीर कहा, उलमा ने कसरत उम्मत कहा, हौज़ कौसर कहा, किसी ने कहा गुनाहगारों की कसरत। हमने कहा गुनाहगारों की कसरत है लेकिन हमारे निगहबान तो अगर हम गुनाहगार न होते तो फिर रहमत का हम किस काम आता। बार क्या ये मौजूद आता फिर से। लेकिन यहाँ कसरत औलाद भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम अंबिया से मुनफरिद और मुमताज रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर औलाद नूरीना नहीं अता फरमाई, मुराद ये कि विसाल हो गया, तो वो भी सरकार की शान को दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। वो तो चलता ही रहा, बेटा भी नबी, दादा भी नबी, पोता भी नबी, सारे ही नबी। अब नबी बोला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अब नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन वो नबी आएगा कि जिसका फैजान ता क़यामत चलेगा। अब किसी का सिक्का नहीं चलेगा, अब सिक्का मुस्तफा चलेगा। सुभान अल्लाह। चलाने वाले कौन होंगे? चलाने वाले कौन होंगे? इस इन्हीं की औलाद, इन्हीं की औलाद चलाएगी। वो नबी थे, वो मर्तबा मकाम उनका अपना, लेकिन मुस्तफा की बरकत से जो मकाम इन्हें मिला है, नबी की शान वराउल वरा है, नबी जैसा कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कसरत औलाद। अब चला जा शर्क में फिर, गर्ब में फिर, शिमाल में फिर, जुनूब में फिर, फौक फिर, तहत फिर, बाहर फिर, दश्त फिर, दरिया फिर, यूरोप फिर, सारा बर्रे आज़म, जितने बरसातों के सातों बर्रे आज़म फिर ले, यजीद की नस्ल नहीं नजर आएगी।
ہاں کئی زبردستی بننے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی رہیں گے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو پھر شر کی پہچان کیسے ہو؟ مالک کا قانون ہے نا میرے دوست، مالک کا قانون ہے بھائی، قانون ہے۔ اگر ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے، اگر یہ روشنی ہے، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا تصور کیسا؟ اگر روشنی ہے تو پھر اندھیرے کا تصور ہے نا، کالا گورا، ہر چیز فطری طور پر اپنی۔ اسی طرح خیر بھی وہ شر بھی سامنے آ گیا اور خیر والے بھی سامنے۔ بنتے ہو تو بنتے رہو، اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ فرمایا، ہمارا ان کے ساتھ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اب ان سے چلی اولاد اتنی چلی کہ جہاں جاؤ گے اس خانوادے کے پھول نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ارے کتنے ہیں جن کو سرکار، یہ حسن بھی وہ جو سرکار کو سب سے پہلے دیکھتے، حسین بھی وہ سرکار کو دیکھتے، اور پھر جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہو کہ آخری بات کر کے نا، لمبی باتیں کرے گا تو پھر کام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا ان کے یہ بڑے لاڈلے کہیں کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے والے ملتے کہتے واہ واہ حسن کیا خوب سواری پائی، کتنی اچھی سواری۔ تو بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی بولو بولو سوار بھی۔ باپ بھی سرکار کے کندھوں پہ سوار ہو۔ مولا علی کا بھی مرتبہ ہے نا، مقام ہے۔ سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو کندھوں پہ، لیکن سرکار نے مولا علی والی کو بھی حدیث پاک موجود ہے، وہ فتح مکہ والا حسنین کریمین کے متعلق بھی ہے، سرکار نے ان کو کندھوں پر، یہ خاص اسی خانوادے کا خاص۔ امام، چلو ایک پیار کی بات کر کے نا بات کروا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کی کشتی کیا کرا ہے، کیا کروا رہے؟ اچھا، امام حسن بڑے ہیں، امام حسن علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن سرکار داؤ بتا رہے ہیں تو امام حسن کو بتا رہے ہیں حسن یہاں سے پکڑو، ایسے کرو ایسے کرو، کیونکہ جیسے پلوان تمہارے بتاتے ہیں نا، اوے پھاڑ پٹھی ماریے کر، لیکن سرکار کی شفقت کی بات فرما رہے ہیں کہ ادھر دیکھا تو عرض کی سیدہ النساء حضور، حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو چھوٹے ہیں ان کو آپ داؤ پیچ بتاتے، لیکن آپ بڑے کو بتا رہے، چھوٹے کو نہیں بتا رہے، چھوٹے شہزادے کو نہیں بتا رہے بلکہ بڑے کو بتا رہے۔ یہ کیا فرمایا؟ میں داؤ پیچ حسن کو سکھا رہا ہوں، جبریل حسین کو سکھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتنی شان والا جبریل،
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ وقت پہ آ جاتے تو اتنی دیر نہ ہوتی. کوشش کریں آئندہ یہاں جب محفل ہو تو عشاء کی نماز ٹھیک ہو. جتنی جلدی اتنی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مولا کریم ہم نے تیرے پاک کلام کی تلاوت کی, تیرے محبوب پر درود و سلام کی نذرانے پیش کی, تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا. اللہ سب دوستوں کا آنا جانا پڑھنا سننا یہ جو محاضر ہے اللہ سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا سال ثواب حضور سرور عالم سب کی بارگاہ میں ہدیۃ التوفیق پیش کیا قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ جلیل جمیع انبیاء کرام علیہ السلام سرکار کے والدین آپ کے آباء و امہات کے والد پاک بالخصوص شہزادہ کونین حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ان سے لے کے آج تک کل قیامت تک جتنے سادات و نظام ہیں شہزادے شہزادیاں ہوئے ہوں گے تمام اہل بیت کو اس کے ساتھ جملہ صحابہ سیابیہ تابعین تبع تابعین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کو درجہ بدرجہ اس کے گران پیغام سے ہم سب کے چھوٹے بڑے قریبی بعیدی اعزا کارم مردوزان میرے دادا جان ہماری بہن ان کا معاملے وافر حصہ ہے نازر شاہ کی واضح موجود. ابھی ہم ایک جنازہ عثمان بہن کے لیے پڑھ کے آئے ہیں, اللہ پاک اس کو بھی اور رانا سلیم صاحب کے والد محترم کو اس کے والدہ محترم کو اس کے اللہ ان کے ہم سب کے جو چھوٹے بڑے قریبی بھائی اللہ جو یاد ہیں جو یاد نہیں سب کو اس کا سب سب کے درجات مولا کریم سرکار کا صدقہ سرکار کی آل کا صدقہ ہمارے دامن مراد کو اپنی رحمت سے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں اللہ جو دوست جن جن نیک جائز حاجات کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھے اللہ تیرے ذکر میں اللہ سب پہ کرم اللہ جو مشکلات میں مبتلا ہے بے جا مشکلات میں مبتلا ہے تو جاننے والا مشکلات سے نجات عطا فرما اللہ بے ہدایت ہو ہدایت اگر ان کے ہدایت ہے تو ہدایت کریں انہیں عبرت کا نشان میرے پیر کرما والے کا صدقہ اللہ سب صلی اللہ علیہ وسلم